بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج سورہ یوسف کے لیکچرز کا جو سلسلہ جاری ہے اس کا 18واں لیکچر ہے الحمدللہ، اور کل 13واں پارہ شروع ہو گیا تھا سورہ یوسف کا، وہ پارٹ جو 13ویں پارے میں ہے، اور پہلا رکوع تقریباً مکمل ہو گیا تھا، اور اس میں بڑی تفصیلی گفتگو تھی جس کے متعلق دل چاہتا ہے کہ آدمی بار بار اس کو سنیں، بار بار اس کو پڑھے۔ کس قدر اس میں سمجھنے کی دلچسپی ہے، اور کس قدر اللہ رب العزت نے یہ جو آیت کریمہ آیت نمبر 56، اس کو میں نے کل اس کی تفسیر بیان کر دی تھی، لیکن اس کو دوبارہ میں کچھ باتیں اس کی جو رہ گئی تھیں وہ عرض کرتا ہوں، اور کل کی کچھ باتوں کا ریکیپ بھی کرتا ہوں، پھر آگے ہم بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 56 میں ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف کو اس ملک پر قدرت بخشی۔ اب یوسف علیہ السلام کو اس ملک پر جو قدرت بخشی وہ کیسے شاندار طریقے سے، دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہے اس ملک میں غلام بنا کر لائے گئے، اور میں نے عرض کیا تھا کل کہ غلام اس کو دوبارہ سنیں، آج انشاءاللہ میں اس کو رات کو بیان کو چلاؤں گا انشاءاللہ فجر سے پہلے تک، جو کل کا بیان تھا وہ ریکارڈڈ سب کو بھیجتا بھی ہوں، تو آپ اس کو سنیں کہ کیسا اللہ رب العزت نے کرم فرمایا یوسف علیہ السلام پر۔ یہ جو فرمایا کہ ہم نے یوسف کو اس ملک پر قدرت بخشی، تو اس ملک میں آپ غلام بنا کر لائے گئے، اور پورے ملک پر پھر آپ کی حکمرانی ہوگی، یہاں تک کہ ملک کا ہر شخص، ہر مرد اور عورت آپ کا غلام بن گیا۔ 7 سال خوشحالی کے تھے، سکون کے تھے، پھر جو 7 سال قحط کے تھے، ملک میں پریشانی تھی، پہلے سال لوگوں نے یہ دیا، دوسرے سال یہ دیا، تیسرے سال، چوتھے سال، یعنی سسٹمیٹک، اور 7ویں سال لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے نہیں تھا، تو لوگوں نے اپنے آپ کو گورنمنٹ کے سپرد کر دیا، اور پھر یوسف علیہ السلام نے سب کی جاگیریں سب کو واپس کر دی، اور اس طرح یوسف علیہ السلام جو ہے سب کے مالک بنے، مالک بننے کے بعد پھر سب کو آزاد کر دیا، اور ان لوگوں کے دلوں میں اسلام اور یوسف علیہ السلام کی محبت اور بڑھ گئی۔ کہ گویا کہ آپ کو پورے ملک پر جو ہے اللہ رب العزت نے بادشاہت عطا فرمائی۔ اس کے ضمن میں پھر ایک بات کہ یوسف علیہ السلام کا بی بی زلیخا سے نکاح بھی ہوا، جس کی وجہ سے اہلیان مصر میں رہنے والوں کے دلوں میں آپ کی محبت اور بڑھ گئی، کیونکہ بی بی زلیخا جو ہے وہیں کے رہنے والے تھی۔ گویا کہ آپ ایک باہر کے دوسرے ملک سے آئے تھے اور اس ملک کا حصہ بنے، جیل کاٹی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیچے سے بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ اب بی بی زلیخا سے جب نکاح ہوا تو ظاہر بی بی زلیخا اسی قوم کی تھی، تو یہ جو اس قوم کے لیے اور تمانیت کا باعث بنا۔ اب جب نکاح ہوا تو اس حوالے سے میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ بی بی زلیخا کے جو شوہر تھے ان کا انتقال ہو گیا، ان کا انتقال ہوا، تو پھر بادشاہ نے زلیخا کا نکاح یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس پہنچے تو اس سے فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں جو تو چاہتی تھی؟ یعنی اللہ رب العزت کا احسان یاد دلایا کہ تو کیا چاہتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے تجھے کیا عطا فرما دیا۔ تو گناہ کی طرف جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے تجھے نیکی کا راستہ اور کس طرح جو ستھرا راستہ اختیار کر دیا۔ یعنی اگر آدمی چاہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے بہتر طریقہ رکھتا ہے۔ یعنی آج کل کے جوانوں کے لیے سے بڑا سبق ہے کہ وہ چاہیں تو شادی کر لیں، لیکن شادی سے پہلے ہی اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے دنیا بھر میں سیٹرڈے نائٹ ہے، تو سمجھیں کہ وہ سیٹرڈے نائٹ میں اپنی دنیا، اپنے چہرہ بھی کالا کرتے ہیں، دنیا اور آخرت کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو اس موقع پر بھی نصیحت فرمائی ہے۔ اب شادی ہو چکی ہے، شادی کے بعد بطور بیوی کو نصیحت فرما رہے، بحیثیت ہے اس خاتون کو، نہیں بحیثیت بیوی، اب اس کو نصیحت کی جا رہی ہے کیا اس سے بہتر نہیں جو تو چاہتی تھی؟ تو زلیخا نے عرض کی کہ اب تو اس بات کو چھوڑ دیجیے، میں خوبرو تھی، جوان تھی، عیش میں تھی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میرے پاس ہر چیز تھی، اور جو میرا شوہر تھا اس کو عورتوں سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا، تو میں کیا کرتی؟ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، میں کیا کرتی؟ تو اس نے اپنا عذر پیش کیا، میرا دل اختیار سے باہر ہو گیا، آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ اور پھر جب یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تو بی بی زلیخا کنواری تھی، حالانکہ عمر بڑی تھی لیکن کنواری پایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو سمجھے کہ اسپیشلٹی، یہ عورت خاص تھی، یہ عورت جو ہے باقاعدہ سلیکٹڈ ہے جو یوسف علیہ السلام کی نکاح میں ہیں، اور جو ان کا پہلا شوہر تھا وہ اس لائق نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے بھی عطا فرمائے، ایک کا نام افراسین اور دوسرے کا نام میشا۔ یوں آپ کی حکومت اور مضبوط ہو گئی مصر میں۔ اور یہ بی بی زلیخا کے ساتھ جو آپ کا معاملہ ہوا جو کل رہ گیا تھا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اب آگے کی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے یہ اعزاز عطا فرمایا،
جو دنیا میں نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں فرماتا ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک آخرت کا اجر خیرٌ تو اور ہی زیادہ ہے، للذین آمنوا جو ایمان لاتے ہیں، وکانوا یتقون اور پرہیزگار ہیں. اس سے پتہ چلا جو آخرت ہے نا وہ ایمان والوں کے لیے ہے. کافروں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، چاہے عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو. اب جیسا کہ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کوئی نبی ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس کا کام میری پیروی کرنا ہے. آخری زمانے میں اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی پاک علیہ السلام کی امتی بن کر آئیں گے. اب آخرت جو صرف مسلمانوں کے لیے، یہ رسول پاک کی شریعت سے پہلے جو شریعتیں تھیں اور ان نبیوں پر جو ایمان لے کر آئے تھے ان کے لیے آخرت ہے. اس زمانے میں جو اگر کسی کے لیے آخرت ہے وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے. تو آخرت جو ایمان والوں کے لیے اور متقی پرہیزگاروں کے لیے، کافروں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ آیت کریمہ 57 ہے. اس کے اندر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مومن اپنی نیکیوں کا پھل دنیا اور آخرت دونوں میں پاتا ہے، اور کافر جو کچھ بھی پاتا ہے دنیا میں ہی اس کو مل جاتا ہے، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے. تفسیر مدارک میں یہ جملہ ہے. رسول پاک علیہ السلام کی حدیث پاک بھی آپ فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کافر کو جو کچھ بھی اس کا ملتا ہے ریٹرن دنیا میں ہی مل جاتا ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ایمان والوں کے لیے دیکھیں اس آیت کریمہ میں کہ ولا اجر الاخرت، آخرت کا اجر خیر بہت زیادہ ہے، بہت بہتر ہے، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، وکانوا یتقون اور پرہیزگار رہتے ہیں. تو ہمیشہ آدمی کو دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ میری آخرت کو اچھا کر دے. اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں وفی الآخرت. ایسا نہیں سب کو سب آپ کو دنیا میں مل گیا. بعض اللہ کے نیک بندے جب دنیا میں کوئی سہولت ملتی تھی تو اللہ سے ڈرتے تھے کہیں ایسا تو نہیں دنیا میں ہمیں مل گیا، پتہ نہیں ہماری نیکی قبول ہوئی نہیں ہوئی، دنیا میں اس کا ثواب مل گیا، آخرت میں ملا یا نہیں ملا. تو آدمی کو ہمیشہ جو دنیا میں سب کچھ دنیا میں مل جائے نہیں، اسی لیے دونوں بھلائی مانگنی چاہیے، دنیا کی بھی مانگنی چاہیے، آخرت کی مانگنی چاہیے. بڑا جو ہے نصیحت آمیز واقعہ یہاں پر جو ہے تفسیر روح البیان میں ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو اللہ کے نیک بندوں کو آخرت کی کس قدر فکر ہوتی تھی، آخرت بنانے کے لیے کیسی کوشش کرتے تھے. یعنی ہم دنیا بنانے میں لگے ہیں، اصل جو بھلائی ہے وہ آخرت کی، اصل جو ریٹرن ملنا ہے وہ آخرت میں ملنا ہے. ایک بڑا نصیحت آمیز واقعہ ابراہیم بن ادھم بہت بڑے بزرگ تھے. ایک مرتبہ حمام میں داخل ہونے کا ارادہ کیا. حمام کیا؟ پبلک ٹوائلٹ. وہاں پر گئے تو ظاہر ہے کہ پبلک ٹوائلٹ تھا تو اس میں مالک نے جانے سے، وہاں کے اونر نے، انچارج نے جانے سے منع کر دیا کہ اتنی رقم ہے، اس رقم کو دیے بغیر حمام میں داخل نہیں ہو سکتے. حمام غسل خانے کو بھی کہہ سکتے ہیں، واش روم کو بھی کہہ سکتے ہیں. پبلک ٹوائلٹ تھا، گورنمنٹ کی طرف سے نہیں تھا، کسی کا ذاتی ہوگا. تو ابراہیم بن ادھم جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کو واش روم میں جانے سے منع کر دیا گیا. اب یہ سن کر جو ہے ان کو رقت طاری ہو گئی، رونے لگ گئے. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا دیکھو شیطان کے گھر میں مجھے عوض کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. شیطان کے گھر میں جانا ہے، اس گھر میں جانے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ آخرت میں جائیں گے تو کچھ ہے نہیں ہمارے پاس، تو شیطان کے گھر میں جانے کے لیے کچھ دیے بغیر جا نہیں سکتے ہیں. تو آخرت میں جائیں گے تو اللہ رب العزت کے پاس جانے کے لیے کچھ نیکی ہے ہمارے پاس؟ نہیں ہے. نیکی تو ہونی چاہیے. اگر نیکی نہیں ہے اور وہاں پر گئے بغیر نیکی کے اللہ تعالیٰ کیسے میں قبول فرمائے گا؟ تو آخرت میں جانے کے لیے نیکی چاہیے. تو اب بہت زار و قدر، یعنی اس میں آپ کو ایک نصیحت مل گئی. تو کہا اگر مجھے انبیاء کرام اور صدیقین کے گھر میں داخل ہونا ہے، اتنے بڑی جگہ میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے، تو بغیر نیکی کے مجھے کس طرح داخل کیا جائے گا؟ یہ جو ہے آیت کریمہ کی تفسیر ہوئی، آیت نمبر 57. اب آیت نمبر 58 اور 13ویں پارے کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے. اب اس میں یہ پورا واقعہ بیان کیا جائے گا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ جو ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. یہ بڑا دلچسپ اور بہت طویل ہے. اس میں سے صرف ایک یا دو آیتیں میں آپ کی خدمت میں درج کروں گا. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اور یوسف کے بھائی آئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، تو اس کے پاس حاضر ہوئے، فَعَرَفَهُمْ، تو یوسف نے انہیں پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ اس سے انجان رہے، وہ نہیں پہچان سکے. ابھی کتنے بھائی آئے؟ یوسف علیہ السلام کے علاوہ 11 بھائی اور تھے. ایک آپ کا سگا بھائی حضرت بنیامین، اور 10 دوسرے تھے کہ جنہوں نے پورا پلان قتل کا، اور نہ جانے کتنا لمبا یہ پلان تھا، کنویں میں پھینکنے کا، قتل کرنے کا، بھیڑیا کھا گیا، قمیص پہ خون لگا دیا، اور جتنی باتیں تھیں آپ نے سن لی. اب جو ہے یہ 10 آئے، وہ 11ویں بھائی نہیں آئے. ابھی یوسف علیہ السلام کا آپ دیکھیں، اللہ کے نبیوں کا حافظہ، اللہ کے نیک بندوں کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے. اور پرانے زمانے ہمارے بزرگوں کے بھی، علماء کرام کے حافظے مضبوط ہوتے تھے. تقریباً 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. کتنے سالوں کا؟
40، لیکن یوسف علیہ السلام کی محبت ایسی کہ اپنے بھائیوں، سچی محبت تھی. یوسف علیہ السلام نے جو ہے اس محبت کو دیکھ کر پہچان لی ہے. جس طرح کہ آپ کے والد کا آتا ہے انی لاجد ریحا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آتی، آگے آئے گا یہ. تو یعقوب علیہ السلام کی محبت ہے. کہتے ہیں کہ محبوب کے جو محب ہوتا ہے اپنے محبوب کی آہٹ سے بھی پہچان لیتا ہے. یعنی عاشق ہو، اس کو بند کر کے اگر مدینے کی گلیوں میں پہنچا دیں تو سمجھ جائے کہ میں شہر مدینہ میں آ چکا ہوں. یہ خوشبو مجھے بتا رہی ہے یہ میرے محبوب کا شہر ہے. محبت اسی کو کہتے ہیں. اگر ماں ہو تو ماں اپنے بچے کے کپڑے کو سونگ کے بتا دے گی یہ کپڑا جو ہے آنکھیں بند کر دی جائے اور کپڑا رکھ دیا جائے. محبت، سچی محبت اس چیز کا نام ہے کہ آدمی اپنے محبوب کی ہر ادا کو جانتا ہے، اپنے محبوب کو ہر چیز کو پہچانتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے 40 سال کے بعد بھائیوں سے ملاقات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. 40 سال کے بعد ہر ایک کو پہچان لیا آپ نے. یہ جو ہے میشا ہے، یہ یہودا ہے، اس کا یہ نام ہے، یہ نام ہے. سب کے ناموں کے ساتھ سب کو پہچان لیا. اور قرآن پاک میں ہے وَهُمْ لَمُنْكِرُونَ، وہ آپ کو نہیں پہچان سکے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام جو ہے بادشاہ کے برابر میں تخت پر بیٹھے ہیں اور شاہانہ لباس سے پورا دربار سجا ہوا ہے اور وہ شاہانہ لباس میں بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ میرے آگے آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں کہ وہ بھائیوں نے بات بھی عبرانی زبان میں کی اور یوسف علیہ السلام نے جواب بھی انہی کی زبان میں دیا ہے، پھر بھی نہیں پہچان سکے. چہرے کیسے پہچان لیتے، لیکن ان بھائیوں کے سامنے دنیا داری کا پھر غلبہ تھا. اب وہ پورا جو ڈسکشن ہوئی آیت کریمہ کی، میں نے آپ کو چھوٹی تفسیر عرض کی ہے، اب میں تھوڑا ڈیٹیل آپ کو یہ آیت کریمہ سمجھاتا ہوں. اس زمانے میں کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایڈمنسٹریٹر بنایا تھا کہ سمجھیں کہ فورن افیئرز کا ایکسپرٹ بنایا تھا آپ کو. فورن منسٹری کسے کہتے ہیں، گورنمنٹ کیسے چلاتے ہیں. آپ نے اپنے ملک کو بھی سنبھال لیا اور ملک کے علاوہ آس پاس کے جو ملک تھے ان ملکوں کو بھی اگر شارٹیج ہے وہ مصر کی گورنمنٹ پورا کر رہی ہے، ایجپٹ کی گورنمنٹ پورا کر رہی ہے. یعنی اب یوں سمجھیں کہ سعودی عرب کی گورنمنٹ میں اگر کوئی پرابلم، سب ٹھیک ہے، اگر مڈل ایسٹ کو ضرورت پڑ رہی ہے، شام کو ضرورت پڑ رہی ہے، فلسطین کو ضرورت پڑ رہی ہے، تو گورنمنٹ اتنی مضبوط ہے کہ آس پاس کے مسلم کنٹریز کی بھی مدد کرے. اتنا جو ایجپٹ نے اپنے آپ کو زمانے میں مضبوط کر لیا تھا، یہ سب کچھ یوسف علیہ السلام کی حکمت کے تحت تھا. اب دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آتے ہیں، ہر طرف مصیبت میں لوگ مبتلا ہیں، کھانے پینے کا نہیں ہے. اب سب کی ضرورت کہاں پوری ہوتی ہے؟ وزیر اعظم مصر کے وزیر اعظم یوسف علیہ السلام، یہ آپ کی ضرورت کو پورا کریں گے. اب جو بھی آتا تھا سب کو ایک اونٹ کے برابر غلہ ملتا تھا. جو بھی آئے گا سب کو ایک اونٹ کے برابر، کسی کے لیے زیادہ نہیں، کسی کے لیے کم نہیں، سب کے لیے برابری کا پرنسپل ہے. جو بھی آئے گا ایک اونٹ کے، آپ ایک اونٹ لے کر آئے اپنا، اونٹ کے برابر آپ کو سامان، اونٹ بھر کے سامان مل جائے گا. سب کے لیے برابری ہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کی ایکسپرٹ فورن افیئرز میں آپ کی ماسٹری، آپ کے بطور ایڈمنسٹریٹر کی ایکسپرٹیز، آپ کیسے بہترین جو ہیں ایڈمنسٹریٹر ہیں اور آپ نے لوگ انٹرنیشنل افیئرز کو کیسے مینیج کیے. پھر یہ آپ کے بھائی آپ کے سامنے آئے. یوسف علیہ السلام کے جب بھائی آپ کے پاس پہنچے تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے سب کو پہچان لیا اور آپ کو نہ پہچان سکے کیونکہ 40 سال کا زمانہ گزر گیا تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ یوسف علیہ السلام کو تو انتقال ہو چکا ہوگا، 40 سال ہو گئے اور 12-13 سال کی عمر میں یا 17 سال کی عمر میں معاملہ ہوا تھا، تو ان کے ذہن میں تک کوئی خبر ہی نہیں آئی، کچھ بھی پتہ ہی نہیں چلا آج تک. ان کا یہ خیال تھا کہ انتقال ہو چکا ہے. اور پہچاننا اس لیے بھی مشکل تھا کہ یوسف علیہ السلام نے جو ہے بادشاہانہ لباس پہنا تھا. گفتگو ہوئی اور یوسف علیہ السلام نے انہی کے زبان میں جواب دیا. تم لوگ کون ہو؟ کہ ہم شام سے آئے ہیں. کہاں؟ ایجپٹ اور کہاں سیریا. ایجپٹ جو ہے ادھر افریقہ میں اور سیریا الگ کنٹری ہے. کہ ہم شام کے رہنے والے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ شام کے رہنے والے ایجپٹ میں آ رہے ہیں مدد کے لیے. کس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو شان عطا فرما دیا. آج اگر فلسطین کا کوئی شخص سعودی عرب میں جائے، جو سعودی عرب چیمپئن بنتے ہیں، کوئی فلسطین کے، کشمیر کے مسلمانوں کی ہیلپ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی دنیا میں مدد نہیں کرتا. بلکہ دنیا میں لوگ جو ہیں اب IMF کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایسی حکمت دی. اسی لیے میں یہاں پر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو امیر لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا عقل مندی استعمال کریں، سیاست میں حصہ لیں، ممبر آف پارلیمنٹ بنے، گورنمنٹ میں آئیں، وزیر اعظم بنے، صدر بنے. سنی رضوی بریلویوں کا یہ کام نہیں کہ چاند کے مسئلے میں اپنی چیمپئن شپ دکھائیں اور اپنے پیروں کو بلائیں، اپنے عالموں کو بلائیں. اگر آپ واقعی سمجھدار ہیں تو یہ یوسف علیہ السلام کے واقعے سے کچھ سیکھیں. آپ بھی ملک کے صدر بنے، وزیر اعظم بنے، جس ملک میں جائیں، یہ یوسف علیہ السلام کی سنت ہے. یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء کرام سیاست کیا کرتے تھے، حکومت کے معاملات چلایا کرتی. یہ سنت انبیاء ہے. آپ ایڈمنسٹریٹر بنے، کونسلر بنے، جو بھی پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں اپنی پریکٹس سے لوگوں کا دل جیتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے یہ سارا کام کیا. اور یوسف کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ہم سب شام کے رہنے والے ہیں. کیا کیوں کیسے آنا ہوا؟ کہ آپ جانتے ہیں اس وقت دنیا میں مصیبت میں لوگ مبتلا ہیں.
ہم بھی بہت مصیبت میں ہیں, آپ ہماری مدد کریں, غلہ خرید آئے ہیں, ہم کچھ آپ کو دیں گے, اس کے بدلے آپ ہمیں غلہ دے دیں. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہیں تم جاسوس تو نہیں ہو, جاسوسی کرنے تو نہیں آئے ہو؟ کہا نہیں, ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں. تو کیسے بھروسہ کیا جائے؟ کہا ہم اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں اور سب کے سب بھائی ہیں, ہمارے والد اللہ کے نبی ہیں, معمر بزرگ ہیں, بہت بڑی شخصیت ہیں, یعقوب ان کا نام ہے, وہ اللہ کے نبی ہیں. یوسف علیہ السلام تم کتنے بھائی ہو؟ کہ ہم 12 بھائی تھے. اب آپ سنیں اس جملے کو, ہم 12 بھائی تھے اور 12 بھائی تھے ہم لوگ, ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل گیا تو ہلاک ہو گیا, اور والد صاحب کو ہم سے سب سے زیادہ پیارا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب تم کتنے ہو؟ کہ اب 10 رہ گئے ہیں, ایک کو ہم چھوڑ کر آئے کیونکہ والد صاحب اس سے بہت محبت کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ اس موقع پر بھی بھائیوں نے جھوٹ کہا کہ وہ ہمارا بھائی انتقال کر گیا. یہ یوسف علیہ السلام کے لیے ایک اور امتحان تھا. آپ فوراً کہہ دیتے کہ تم میرے بھائی ہو, میں تمہارا بھائی یوسف ہوں, لیکن آپ نے اس موقع پر بھی صبر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم نہیں تھا, آپ جو ہے برداشت کرتے رہے. اور آپ کو ایک اور تکلیف ملی کہ 40 سال کے بعد بھی میرے بھائیوں کے دل سے نفرت ختم نہیں ہوئی میری. ایسی نفرت ہے ان کے دل میں کہ 40 سال کے بعد بھی کہہ رہے ہیں وہ ہمارا بھائی جو ہے ہلاک ہو گیا. ہمارے والد کو اس سے کتنا تکلیف ہوئی ہوگی آپ کو کہ 40 سال کے بعد مل رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کے سمجھے کہ آنسو بھی بہہ رہے ہیں, آپ کے آنسو بھی بہہ رہے ہیں. تو لوگوں کو ایک یہ روایت میں بھی ہے تم کیوں رو رہے ہو؟ بادشاہ رو رہا ہے, اپنے آپس سے دیکھو بادشاہ رو رہے ہیں, کیوں رو رہے ہو؟ کہا نہیں تم نے اپنے باپ کا ذکر کیا نا تو مجھے اپنے باپ کی یاد آ گئی. بالکل آپ نے ظاہر نہیں ہونے دیا, بالکل صبر کو آپ نے اختیار کیا کہ کسی طریقے سے ظاہر نہ ہو کہ میں ان کا بھائی. وہ تھوڑا ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ شکل ملتی ہے, زبان بھی ملتی ہے, لیکن ان کے ذہن میں بس دنیا داری اور بھوک اور تکلیف تھی. ظاہر ہے بھوک اور تکلیف ہر چیز کو بھلا دیتی ہے. ان کے ذہن میں اتنے سفر کی تھکاوٹ تھی, لیکن یوسف علیہ السلام نے بڑا اعزاز اور اکرام کے ساتھ, یوسف علیہ السلام کے جو ایڈوائزرز تھے وہ سمجھ گئے تھے اور یوسف علیہ السلام نے ان کو بتا دیا تھا. یوسف علیہ السلام نے بڑی محبت, بڑے عزت اور احترام کے ساتھ ان کا استقبال, ان کو جو ہے رکھا محل میں, اور بڑا پروٹوکول ان کو دیا گیا, حالانکہ عام لوگوں کو نہیں دیا جاتا ہے. تو ان بھائیوں نے آپ کو نہیں پہچانا. اب اگلی آیت ہے, اس پر آج ہم درس مکمل کریں گے. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ, اور جب ان کا سامان مہیا کر دیا, بھی جہاز ہی یعنی سامان, اسی سے جہیز سامان, یہ عربی زبان لفظ جہیز عربی زبان کا جہاز, یہ ایک تو ہم وہ دوسرا کہتے ہیں وہ الگ ہے, یہ عربی زبان میں اس کا معنی الگ ہے. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ, جب ان کا سامان پورا مہیا کر دیا گیا. میں نے بتایا کہ آپ کو ایک اونٹ بھر کے 10 بھائیوں کو سامان دیا. اب یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر بھی ایک ایسا طریقہ اختیار کیا کہ وہ بھائی مجھ سے میری ملاقات ہو جائے اور پتہ بھی نہ چلے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے. قال اوتونی بأخ لکم, تو اپنے بھائی کو بھی تو لے کر آؤ, کہ تم من ابیکم, جو تمہارا سوتیرا بھائی ہے اس کو بھی تو لے کر آؤ. الا ترون, کیا تم دیکھتے نہیں ہو, انی اوفی الکیل, میں پورا وزن کرتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ پورا وزن کرتا ہوں. میں دیکھو پورا پرفیکشن کے ساتھ بزنس کرتا ہوں, لین دین پورا معاف کر کے کرتا ہوں. وانا خیر المنزلین, میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں. تو یوسف علیہ السلام نے اپنا بتایا کہ میں دیکھو وزن صحیح کرتا ہوں. پتہ ہی چلا کہ اگر کوئی شخص واقعی مسلمان ہے, نبیوں کا ماننے والا ہے, تو بزنس میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے اس کو. آپ دیکھیں دنیا بھر میں وزن جہاں پر بھی کیا جاتا ہے, مسلمان جو اس میں سے دھوکہ وزن کے پیمانے میں ایسی گڑبڑ کریں گے, مشین کے اندر ایسے سسٹم لگا کے رکھیں گے کہ خود آپ کو وزن زیادہ آئے گا, رقم زیادہ. تو دنیا بھر میں جو ہے کتنی اسمگلنگ, کتنے غلط دھندے ہوتے ہیں. وانا خیر المنزلین, میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں. پتہ چلا کہ کوئی مسلمان ہے, اس کو مہمان نوازی کرنی چاہیے. گھر میں آئے تو گھر میں آنے والے لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے. یوسف علیہ السلام نے بڑا ان سے محبت سے پیش آئے. پھر آپ نے ساتھ میں محبت ایسی آپ بھائیوں سے کرتے تھے. فَإِلَّمْ تَأْتُونِي بِهِ, دیکھو اگر اس کو لے کے نہیں آؤ گے میرے پاس, فَلَا خَيْرَ لَكُمْ, تو پھر میرے پاس نہیں آنا تم. فَإِلَّمْ تَأْتُونِي, اتنا آپ نے اشارتاً سمجھا دیا کہ لانا تو ہے, لانا پڑے گا. فَإِلَّمْ تَأْتُونِي بِهِ, اگر اس کو لے کر میرے پاس نہیں آؤ گے, فَلَا خَيْرَ لَكُمْ عِنْدِي, تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی وزن کچھ بھی نہیں ملے گا. وَلَا تَقْرَبُونِي, اور میرے پاس بھی نہیں پھٹکنا ہے, یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں. اب ظاہر ہے کہ مجبور تھے, گھر میں حالات ایسے تھے. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ, ان سب وہ سب بھائی بولے ہم اس کی خواہش کریں گے اپنے والد سے, ان سے ریکویسٹ کریں گے, اور ہم تو کہتے ہیں وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ, ہم ضرور اپنے بھائی کو آپ کے پاس لے کر آئیں گے. اب انشاءاللہ باقی تفسیر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کس طرح یہ اپنے والد کے پاس پہنچتے ہیں, سارا واقعہ بیان کرتے ہیں, اور یعقوب علیہ السلام کو جو بتاتے ہیں کہ مصر کا جو بادشاہ ہے اور وزیر یعنی جو تخت پر بیٹھا ہے کس طرح محبت کرنے والا ہے. اور تو یوسف یعقوب علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور بہت دعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے, اتنا اچھا ہے, اتنی محبت کرتا ہے. لیکن کا ایک ریکویسٹ اس نے کی ہے. اس نے کیا ہے, کہا کہ اپنے بھائی کو ہی بھیجیں,
یعقوب علیہ السلام نے منع فرمایا پہلے بھی تم پر بھروسہ کیا تھا، تم نے اس کو جو ہے کہہ دیا بھیڑیا کھا گیا، اب تم کیا چاہتے ہو دوبارہ تم لوگوں پر بھروسہ کرو؟ اب یہ پورا واقعہ جو انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت یوسف علیہ السلام کی اور تمام انبیاء کرام کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔